السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے رب کو راضی کر لو، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کیلنڈر نہیں ہے. 5 نمازیں، 5 نماز. آج سارا مجمع نیت کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے. کرتے ہو نیت؟ تو کوئی بولو تو صحیح. نیت کرتے ہو نماز نہیں چھوڑنی. قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے. ہو جاتی ہے قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا. 5 نمازیں، سال کے 30 روزے. صرف بیمار ہو تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، بعد میں صحیح. مسافر ہو تو بعد میں صحیح. اور زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر نہیں ہے. اللہ کا تعارف ہے. سنا اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں. اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بدل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوفزدہ کر دیا ہے. سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد علی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے. 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ. اور بطور ثبوت ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے. واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا. تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا. فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا. تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنیٰ سا طالب العلم. لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف. اللہ ہمیں مہربان کر کے رب. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے. رب اسماء الحسنی جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے. اس لیے رب کا نام اسماء الحسنی میں نہیں ہے. رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا. اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں. وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے. پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے. رب بادشاہ کو انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا. بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا. اور قرآن کو ختم کیا کل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا. آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا. آپ گھروں میں نہیں دیکھتے ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹا بیٹا میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہے. وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی. تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا. جیسے بچے رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں. کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو تو میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری سب. اخیر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات ہے، میں کہ ہوں میں رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو. نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک ہے اور مجھے پتا. تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے. تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت
اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف. جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں. وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا ہے چنگیز خان. تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا، سامنے آ گیا. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا. جیسے وہ سامنے آ گیا، ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاسم کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. ہائے ہائے. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جس سے اللہ سامنے آ گیا. جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے. ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگ. اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کے سنوں گا. ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڑی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے. اس میں کیا، تو مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے. لیکن پکارو اسی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل. ایاک نعبد وایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا تھوڑا سا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد وایاک نستعین. ایاک نعبد وایاک نستعین. آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے. ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آیا. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے گی. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا. کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی. کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا. اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا. تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی. مانگو کیا؟ اللہ نے سیدھا راستہ دیکھا. سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ. ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا. صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا. اب پھر ماں اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے. مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر. اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا. پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا. اثر میں آ جا، مانگ. کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ درختوں میں چپ ڈال دی. کبھی آم پہ انگور دیکھے،
अंगूर पे करेला देखा, कभी शीशम पे फल देखा, तो वो अंदर में डाल दिया गया है, तुझे फल देना है, कौन सा देना है, किस मौसम में देना है, किस रंग में देना है, किस जायके में देना है, किस खुशबू में देना है, किस तासीर में देना है। तो हमें इसमें अल्लाह ताला ने दोनों तारे डाल दिए हैं, अच्छाई बुराई, तो लगा आओ फिर मांगो, असर में फिर मांगो, फिर जाए को ऊंच नीच हो जाने का, आजा मगरब में फिर मांग। वो कितना मेहरबान है, आजा मांग या अल्लाह। फिर गड़बड़ हो गई, फिर देखा रास्ता, फिर कहा चलो ईशा हो गई, आजा। अब हालांकि तूने सो जाना है, लेकिन सो रात में कितनी बुराइयां होती हैं, सबसे ज्यादा बुराइयां तो रात को होती हैं। तो आजा फिर मांग कि मैं तेरी रात सही गुजरवा दूं, तेरा हर पल सही गुजरवा दूं, और फिर आखिरत का रास्ता भी तुझे सही दिखा दूं। ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हर पल में सीधे रास्ते को मांगना है, हर पल में सीधे रास्ते को मांगना है। और सिरात चौड़े रास्ते को कहते, मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते। ये हमारा मोटरवे बन गया है हमारे घर तक, तो हमने वो पेंसरे जाओ, गोजरे जाओ, टोपे जाओ, रजाने जाओ, पीरमल जाओ, संदीलियां ले जाओ, अब्दुल हकीम जाओ, धक्के खांदे खांदे घर जाओ। वो छोड़ के हम 1.5 घंटे में, यहाँ से पहले 3.5 घंटे लगते थे, हम 1.25 घंटे 1.5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। ये सिरात और गैर सिरात का फर्क है। आदमी जब रास्ते का चुनाव करता है तो कहता है मैं रास्ता सीधा, रास्ता खुला भी हो चौड़ा भी हो, खुला भी हो चौड़ा भी हो। तो अल्लाह कहता है मैं कुर्बान जाऊं, और अल्लाह ने कहा ओ मेरा बंदा ए मांग, मैं तेन मोटरवे ते चढ़ाऊं, मैं तुझे मोटरवे पे चढ़ाना चाहता, तू बोले दी चुकी दी गलियां करना करना नाम है ना, बोले दी चुकी, तो उसकी सड़कें भी ऐसे ही हो। और सिरात तलवार को भी कहते, तलवार का जो एक होता है ना एक तरफ, उसको भी सिरात कहते, तो साफ शफाफ होता, कोई खड्डा बड्डा नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमसे कह रहा है ऐसा रास्ता मांग जो साफ शफाफ, और जैसे सिरात तलवार जैसे चीज को काटती है तेजी के साथ, ऐसे ही अल्लाह ताला कह रहा है कि वो रास्ता मांग जो मैं तेजी के साथ वो अपने घर पहुंच जाए, जैसे हम तेजी के साथ अब घर पहुंच जाए। और मुस्तकीम, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधा, सरसब्ज हो, देखने को मैं अच्छा लगे, तो अनअमत अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। नाइमा उस बूटी को कहते हैं जिस पर कभी खिज़ा ना आए, वो पौधा जिस पर हमेशा हरियाली रहे, वो नाइमा है। वजूह यौमइज़िन, कभी उन पे कोई खिज़ा नहीं आई। तो अल्लाह कह रहा है सिर्फ रोड ना मांग, सरसब्ज भी मांग, कहीं चाय पियो, किसी कॉफी पियो, किसी बैठ के गप्पा मारो, वो उल्टे वाला रास्ता ना मांग, काले पहाड़ सारे राह एक वेक के बंदा बर्बाद हो जाए। ऐसा रास्ता मांग जिसमें सब्जा हो, हरियाली हो, बाग बागीचे हो, गुलो गुलजार हो, और तुझे पता भी ना चले, और तेरा रास्ता तय होते 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 तो मुझ तक आ जाए। फिर साथ दूसरी दुआ भी मंगवाई, ऐसा रास्ता जहाँ पेट्रोल ना मिले, ऐसा रास्ता जहाँ खड्डे हों, ऐसा रास्ता जहाँ डाकू पड़ जाएं, ऐसा रास्ता जहाँ लाइटें बंद हो जाएं, ऐसा रास्ता जहाँ खाइयां हों। कोई जाएगा? कोई जब हम जा रहे थे, मियां खान जा रहे थे, और जा रहे थे राजनपुर से आगे ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो है शहर, क्या कोट मिठन, तो वो हम निकले गप्पों में, हमारी जिम्मेदार जमात, हमें याद ही ना रहा भाई जरा वो भी देख लें कि तेल भी है कि नहीं। तो वो रास्ता सुनसान, एकदम गाड़ी ने झटके खाने शुरू की। तो मैं कहा क्यों है? तेल मुक गया। मर गया, वही तो तेल पेट्रोल पंप ही कुछ नहीं, एक ही बढ़ना कोट में टन धक्का ला भी है, लेकिन शहनशाह की मदद साथ होती है अल्लाह के रास्ते में। हमारी गाड़ी अपने धक्के में चलते चलते देखा तो आगे पेट्रोल पंप, उस पे चढ़ गई तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ऐसे रास्तों पे कौन जाना मांगता है? तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, या अल्लाह वो रास्ता ना हो जिस पर ना पेट्रोल मिले, ना रोटी मिले, ना पानी मिले, ना चाय मिले, ना नस्वार मिले। कहेगा खुश हो? कहेंगे अल्लाह बड़े खुश। अल्लाह कहेगा जन्नत के मजे रहो बड़े, तो अल्लाह ताला फरमाएगा जन्नत से बड़ी चीज दूं, मैं तुम्हें जन्नत से बड़ी चीज दूं। कहेंगे या अल्लाह इससे बड़ी क्या चीज है? तो अल्लाह कहेंगे जाओ मैं राजी हूँ, चलो मौज करो। तो कहेंगे या अल्लाह यार हम दुनिया में नमाजें तो पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहना, नमाज न छोड़। नमाज जब टूटती है छूटती है तो अल्लाह से ताल्लुक की रस्सी भी टूटती। मैं कहा करता हूँ 1439 साल में अगर किसी को नमाज की गुंजाइश मिलती तो मैदान करबला के शहदा को मिलती, कि जो जुल्म था वो भी अजीब था, जो मजलूम था वो भी अजीब था, जो वक्त की उस वक्त नौयत थी वो भी अजीब था,
لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی. ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام علی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا. انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی، ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی. تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوڑے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. مجھے نماز نہیں چھوڑنی، میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دو، ہم جیسے دیکھے بغیر کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حیثیت بدل گئی، دنیا میں تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، تمہارے ذمہ بندگی تھی، اب تم میری جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. جاؤ موج کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اللہ کے واسطے ہر شعبے میں ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس کو سیکھو، اسے سیکھو. یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. جب اللہ موقع دے وقت لگانا ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ. آپ کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارے دین کا دستور نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میں اس کو تو نہیں مٹا سکتا، یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی نظروں کا پردہ بنا لو، اپنی نظروں کا پردہ بنا لو. جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں، جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے، اس پاک دامنی کے ساتھ اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم وہ عزتیں پاؤ گے جس کو نہ خواب میں دیکھ سکتے ہو، نہ تصور میں لا سکتے ہو. والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، بدتمیزی نہ کرو، آپس میں کسی سے لڑو. کالج ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں. تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے، جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو. جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ لڑکے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند. جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو. علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو. علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو. علم کے شوقین، جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے. ہماری تو اب عمر آگے چلی گئی، ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا وقت ہے. علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا. مجھے ان اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ یہ بھی کاروباری سینٹر ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نسل تیار کریں کہ جو علم والی ہو، جو علم والی ہو، جو علم والی ہو. یہ تو دکھ والی بات پہ تم نے تالیاں بجائی ہیں. یہ تو دکھ ہے میرے دیش کا کہ میرے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. میری نسل علم والی نہیں ہے، ڈگری والے. تمہارا بھی گلا، تمہیں کون سا شوق ہے علم حاصل کرنا ہے؟ تمہیں ڈگری چاہیے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے. تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا تو ہم یوں ذلیل ہوتے. جو قوم اپنے علم میں خود مختار نہیں، خود کفیل نہیں، وہ کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر. انہوں نے عبادت کا ٹائٹل پیش کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اسے کیوں خلیفہ بناتے ہو؟ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ نے آدم کو علم دیا، اسے علم کی دھاک بٹھائی فرشتوں پر. کہا نہیں، صرف بندگی سے خلافت نہیں ملتی، خلافت کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے. مجھے میری نسل سے گلہ ہے، انہیں علم کا کوئی شوق نہیں ہے، بس انہیں پاس ہونے کا شوق ہے، ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے. مغرب نے آنکھیں کھولی، علم میں ان کی 2 صدیاں اس میں کھپے اور اس میں فنا ہوئے. ان پر اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے. ہم چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے. آج تک ڈاکٹر یہ لکھ رہا ہے، کل نہیں، یہ نہیں، کیوں جی امریکہ سے ریسرچ آئیے کہ اب یہ نہیں، اب یہ ہے. تم خاک کے ڈاکٹر ہو. میرے دیش کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وہ بھی کہتا ہے کسٹمر آ گیا،
مریض کو کسٹمر سمجھتا ہے، میرے دیس کا وکیل مظلوم کو کسٹمر دیکھتا ہے، اور میرے دیس کا تاجر وہ فراڈیا بیٹھا ہوا ہے. دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے دیس کا اکثر روگ یہی ہے. تو میرے عزیزو، میری نسل ہو، میرا سرمایہ ہو، آج یہاں بیٹھے بیٹھے جو کچھ بھی ہم خطا کر رہے ہیں نا، آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم تم آج ہی زبان سے کہو گے توبہ، اور 7 آسمان میں گونج جائے گی، ہاں ہم نے قبول کی، جاؤ معاف کیا. آدھی زبان سے کوئی کہہ دے، 7 آسمان میں آواز آتی میرے اللہ کی، جاؤ معاف کیا. تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں میں تمہیں 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو گئے، اس میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں. میں نے کیوں دے دیا ہے، قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی زندگی سے جڑو، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اور آخری بات کرتا ہوں، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، اللہ کے واسطے امت محمد بنو، امت محمد بنو، امت محمد بنو. بغداد تباہ ہو گیا تھا، ہلاکوں نے 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیے، اور اس میں بڑا سبب فرقہ واریت کی لڑائی تھی، فرقہ واریت کی لڑائی تھی. ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے تھے، تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کے گلے کٹوا کے کوڑے میں پھینکوا دیے. بچو، تم خود قرآن پڑھو، تم خود میرے نبی کی زندگی پڑھو، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے اپنے سینے میں چھپا کے رکھو، لیکن باہر کا چولا امت والا بناؤ، باہر کا کرتا امت والا بناؤ. اندر میں تم سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہابی ہو، لیکن چولا پہنو میرے نبی کے امتی ہونے کا. اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو جو تمہیں بھڑکا کے چلے جائیں، لڑا کے چلے جائیں. وہ میرے نبی کی شریعت کے دشمن ہیں، میرے اس دیس کے دشمن ہیں. اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ اس کو محبت کا گہوارہ بناتے، اس لیے نہیں دیا تھا کہ عزتیں نیلام ہو جاتی، مسجدوں میں قتل عام ہوتا. اس لیے میرے عزیزو، میں آخری بات کرتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے ہو نا، صلح کر لیں، اور پہلے اللہ سے صلح کریں. کرتے ہو صلح؟ اللہ سے کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، ہم تیرے بندے، تو غنی ہم فقیر، تو غنی ہم محتاج، تو بے نیاز ہم ضرورت مند، تو لا مکان، تو لا زمان، تو بیوی بچوں سے پاک، تو ہر ضرورت حاجت سے پاک. ہم سارے کمزور، بے بس، حقیر، فقیر، ہمیں نفس و شیطان نے گناہوں میں ڈبو دیا. آج ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے. یا اللہ، اتنا بڑا مجمع کسی بھی سخت سے سخت دل کے پاس بھی جائے گا تو وہ بھی دل نرم کر کے بیٹھ جائے گا. اے مولا، یہ میری نسل تیرے سامنے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اپنی زبان سے توبہ کا اقرار کیا ہے. یا اللہ، یہ جھوٹی موٹی ایسے اصلی کر دے، یہ دل سے ایسے پکا کر دے. یا اللہ، میرا یہی سرمایہ ہے، میں یہی سرمایہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش ہوا ہوں. یا اللہ، انہوں نے مجھے نمائندہ بنایا ہے. اے بحر و بر کے اللہ، اے عرش و فرش کے اللہ، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ جنہیں پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بھیجتا تھا، تجھے وہ مدینے کی تڑپ کا واسطہ جب تیرا محبوب نبی مصلی پر تڑپتے تھے تو خود جبریل کو بھیجتا تھا، پوچھ کے آ کیوں رو رہے ہیں، تجھے تو پتا ہوتا تھا کیوں رو رہے ہیں. جبریل پوچھتے، تیرے نبی فرماتے امت کا غم تڑپا رہا ہے. آج ہم انہیں کی امت ہے میرا مولا، ہمیں غیروں سے اتنا گلہ نہیں ہے جتنا اپنوں سے گلہ ہے. ہمارے ایمان کے سودے بھی ہو گئے، ہماری عزتیں بھی نیلام ہو گئیں، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف بیچ دیا گیا. میرے مولا، تو نے ہمیں خطہ دیا کہ تیرے دین کی فضائیں ہوتی، محبت کی فضائیں ہوتی، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا. یا اللہ، کسی کی فریاد تو سن میرے مالک، تو نے کیسے لٹیروں کے حوالے، کیسے نااہلوں کے حوالے کیا. ہر آنے والا دن زیادہ خوفناک، ہر آنے والی رات زیادہ بھیانک، ہر بدلنے والی رت پہلے سے زیادہ دردناک، ہر آنے والا سال پہلے سے زیادہ المناک. کدھر جائے یا اللہ؟ ہم سارے بھاگ کے تیرے پاس آئے. یا اللہ، ہمیں اور کوئی جائے بنا نہیں ہے. ہم نے کسی بادشاہ کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم نے کسی صدر وزیر کا در نہیں کھٹکھٹایا. ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے تیرے حبیب کا. یا اللہ، ہماری تو جھولی خالی ہے. یا اللہ، پہلے لوگ تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی. ہم تجھے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فقرے ہیں. یا اللہ، ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہم تجھے پیش کریں کہ جس پر ہم کہیں گے اس کے تو خیر. ہم 14 صدی پیچھے لوٹتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسو پیش، ان کی راتوں کی درد بھری فریادیں تھک گئے. اور جیسے بچہ رو رو کے ماں سے کہتا ہے نا، ماں ہوں تو میں رو رو کے تھک گیا ہوں، تو میری مان جاؤ. یا اللہ، ہم بھی تھکے پڑے ہیں میرے پاس، صبح کر دے، صبح کر دے. یار، تھک گئی تیرے محبوب کی امت، رب بھی ذبح
ہو گئے، عجم بھی ذبح ہو گئے، عزتیں نیلام ہو گئی، ظالم غراتیں کرتے ہیں، مظلوم سسکتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دی؟ کوئی ابو بکر جیسا ہی دے دے یا اللہ، کوئی عمر جیسا دے دے، کوئی عثمان جیسا دے دے، کوئی علی جیسا، یا اللہ کوئی اپنے نیک بندوں کے حوالے ہمیں فرما، ہمیں تاجروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بھیڑیوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں درندوں کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، آ جا میرے تیرے محبوب کی امت پر ایسا کڑا وقت کبھی بھی نہیں آیا جیسا آج کل آیا ہوا ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، سارے غیر تانا دیتے ہیں تمہارا رب ہے کہاں؟ یا اللہ یہ تو تانا ہی ہمیں مار گیا میرے رب، اے میرے رب تو آ جا یا اللہ، اپنے حبیب کی امت کو سب، یہ میری نسل لڑتی ہے، میری نسل لڑتی ہے، یہ گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیروں میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیری رات کے مسافر بنتے چلے، یہ ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں اپنا آپ دکھا دے، انہیں اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دے، انہیں صراط مستقیم کا روشن راستہ دکھا دے۔ یا اللہ کدھر جاتا آخری پناہ تو ہے، دل تو نے بدلنا ہے، تو نہ بدلے تو یا بس میں کیا ہے، بے بس ہیں، گندے پانی سے بنے ہیں، کل بن کے مٹی ہو جائے گی۔ یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو تو تو راضی ہوگا تو کام بن جائے گا، تو ناراض ہو تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ تیرے ہی سپرد ہے تیرے محبوب کی امت، یا اللہ میں پاک دامنی دے دے، عزت آبرو دے دے، تقوی توکل دے دے، ہمارے بازاروں میں رزق حلال کی تجارت عام کر دے، یہ سود کو مٹا دے، سود خوروں کو ہدایت، یہ غریبوں کی بچیوں سے کھیلنے والوں کی عزتیں خاک میں ملا دے۔ یا اللہ دل کی ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے، ساز خاموش ہے لیکن فریادوں سے بھرپور ہے۔ میرے تو اپنے حبیب کی امت کی حفاظت، یہ ہماری بچیاں، یہ ہمارے بچے، یا اللہ ایسا گندا ماحول، ایسی گندی زندگی، یا اللہ کیا ہوگا؟ تو آ جانا یا اللہ، تیرے آنے سے کام پر، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، مجھے پتا ہے، یہ تو ہماری فریاد اور دعائی ہے۔ اسے پاگل ہو کر بیٹھی بیٹھی باتیں شروع کرتا ہے، دکھوں نے ہمیں، صدموں نے ہمیں یا اللہ نیم بے ہوش کیا ہوا ہے، یہ نیم بے ہوشی کی صدائیں کہ آجا تو شارت سے زیادہ قریب، تو شارت سے زیادہ قریب، اور ہم نے نافرمان تجھے ناراض کر دیا ہے۔ تجھے یہ سارے نوجوان توبہ کر رہے ہیں، تجھے جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے، انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں پاکستان کا سرمایہ بنا دے، ہمارے اداروں کو تعلیمی ادارے بنا دے، ہمارے ہسپتالوں کو بیماروں کے علاج گاہ بنا دے، ہماری عدالتوں کو انصاف کا اڈا بنا دے۔ تو ظلم ہی ظلم ہے یا اللہ، میرے دیش میں تو عدالت کے نام پہ ظلم ہے، تو اب مظلوم کہاں جائے گا؟ یہاں کون سا در کھٹکھٹا ہے؟ تو اپنی دھرتی کو صاف کر دے یا اللہ، ایسے فرعونوں سے، ایسے شدادوں سے، ایسے نمرودوں سے، یا اللہ تو اپنی دھرتی کو صاف کر دے۔ تو قدیر ہے، ہم مقدور ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو بے نیاز ہے، ہم حاجت مند ہیں، تو لا مکان ہے، ہمیں تو مکان چاہیے، تو لا زمان ہے، ہمیں تو خوبصورت زمانہ چاہیے۔ تو تھک گئے میرے مولا، مہربانی کر دے، تو فیصلہ کر دے، کوئی ہوا چلا دے، کوئی فیصلہ کر دے خیر کا، ہدایت کا۔ اس ساری میری نسل کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ان کی حفاظت فرما، اور پورے ملک کی میری نسل کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے اداروں میں جو کھوٹ، خیانت، ظلم، رشوت، اللہ اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا؟ بازاروں میں دھوکہ، فراڈ، فریب، ملاوٹ، اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا؟ یا اللہ، یا اللہ کوئی بھیج دے اپنے نیک بندے جو اس کشتی کو مجدار سے کنارے تک پہنچا دیں۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو دن ہماری خوشی کا دے۔ بڑا اوکھا وقت ہے موت کا میرے مالک، جب اپنی مٹی میں پھینک کے آ جاتے ہیں، منو مٹی کے نیچے ڈال کے واپس ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ دن ہماری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہو جب تجھ سے ملاقات ہو رہی ہو، ہمارا آخری عمل سب سے خوبصورت بنا دے، ہماری آخری عمر سب سے حسین بنا دے، اور اپنی ملاقات کا وقت سب سے خوبصورت بنا دے، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، راضی ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائے، راضی ہو جائیں۔ یا اللہ قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دے، میدان معاشر کے خوفناکیوں کو اپنے حبیب کے پڑوس کی خوبصورت صحبت کے ساتھ بدل دے، وہاں کی پیاس کو اپنے حبیب کے حوض کوثر کے پانی سے ٹھنڈک میں بدل دے، اور میرے رام، میرے مولا، میرے آقا،
جب تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جاؤ. یا اللہ مجھے پتا ہے ہم مجرم ہیں اور معافی مانگ، پر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے کہ ہم پھر توبہ کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے. معاف کرتے رہنا. ہمیں قیامت کے دن مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، کوئی ہمیں ہتھکڑی نہ لگ جائے، کوئی جہنم کی آگ دیکھنے کو بھی نہ دیکھنے دینا. ہمیں یا اللہ بجلی کی طرح گزار کے اپنے حبیب کا پڑوس دے دینا، اپنے نیک بندے بندیوں کا پڑوس دے دینا. یہ ہمارے بچے بچیاں ہیں، ان کا مستقبل خوبصورت کر دے، ان کا مستقبل خوبصورت کر دے. ان کے گھروں کو، ان کے گھر آباد فرما، انہیں پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. انہیں یا اللہ وہ حیا دے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کریں، انہیں وہ حیا دے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کریں. ایسی خوبصورت زندگی عطا فرما.